بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 43 اور 44۔ ترجمہ اور تفسیر۔ کل نے 2 آیات پڑھی تھیں تفصیلاً، 41 اور 42۔ آج اگلی 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل کو نماز اور زکوٰۃ کے خصوصاً تلقین کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں جو رکوع شروع ہوا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی تھی۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایات تھیں، اور اب جو ان 4 اگلی آیتیں ہیں رکوع کے ختم تک، ان میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، جن میں سے 2 آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے، خصوصاً نماز اور زکوٰۃ کا۔ اور مطلب کیا ہے آیات کا، کہ اگر تم کو حب مال اور جاہ، یہ 2 بڑی بیماریاں ہیں، حب مال، مال کی محبت، حب جاہ کہ اپنا سٹیٹس، اپنا یعنی میں کچھ ہوں، اپنی جاہ و حشمت جو ہے، یہ اس کی انسان کے اندر بہت ہرس ہوتی ہے، اور شیطان ان 2 باطنی برائیوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ تو اگر فرمایا گیا کہ تم کو مال کی محبت اور جاہ کی محبت کی غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، اور اسی طرح آخری آیت سے 2 چیزیں بتائی گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، اس سے مدد حاصل کرو۔ تو صبر جو ہے، اس سے حب مال گھٹ جائے گا، اور یہ آئندہ ہم تشریح پڑھیں گے۔ اور نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے حب جاہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، مال خرچ کرنے سے بھی حب مال کم ہوگی، مال کی محبت کم ہوگی۔ صلاۃ کے جو لفظی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں نماز سے کیا مراد ہے؟ پوری تاریخ یہ ہے کہ نماز سے مراد وہ خاص طریقہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، یعنی ایک خاص طریقہ عبادت، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس یہ نماز مراد ہے، اس سے صرف دعا مراد نہیں ہوگی شریعت کی اصطلاح میں۔ اور نماز کی ادائیگی کے لیے اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک میں صرف پڑھنے کا نہیں کہا گیا، اکثر جگہ اقامت کا لفظ آیا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے معنی کیا ہوئے؟ کہ نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا۔ اقامت الصلاۃ کے کیا معنی ہوئی ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا، یہ ہے مراد اقامت الصلاۃ۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ یہ اقامت الصلاۃ کا ایک جز ہے۔ اور قرآن و حدیث میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے، اور قرآن پاک میں 700 سے زائد دفعہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم قرآن پاک میں ایک دفعہ بھی آ جائے تو ہمارے لیے ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ اب اس سے اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اقامت الصلاۃ کا 700 سے زائد دفعہ حکم دیا ہے،
اب جو آدمی گویا ایک اللہ کا حکم یہ توڑتا ہے، نماز ایک نماز نہیں پڑھتا، تو گویا اللہ کے 700 سے زائد احکامات کا انکار کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو یہ 700 سے زائد دفعہ آ گیا، تو حدیث میں بھی بہت کثرت سے نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا کہ آدمی یعنی نماز کی اہمیت انسان یعنی دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی اہمیت ہے، یعنی سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا اسی طرح جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین کبھی بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور مرنے کے بعد سب سے پہلے مطالبہ قیامت کے دن سب سے پہلے مطالبہ وہ نماز کا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں اگر وہ نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور نماز میں کمی ہوگی تو باقی اعمال میں اور زیادہ کمی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اہمیت پتہ چلنی چاہیے نماز کی کہ نماز کتنا اہم ترین رکن ہے۔ ایک روایت کے مطابق یعنی کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے۔ کہ اللہ نے بدن کی صحت بھی دی، عافیت بھی دی، امن بھی دیا، سب کچھ ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، پھر بھی آدمی جان بوجھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح فضائل بھی بہت زیادہ آئے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اس کا حق ادا کر دے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، ہمارا اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس زندہ جس نے اپنی ماں سے جنم لیا تھا۔ اور نماز کے ہر رکن پر بہت بڑے بڑے فضائل آئے ہیں، اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ تو یہ حکم صرف اس امت کو نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہمارے لیے بھی اتارا گیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی اور اہتمام کریں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا حکم زکوٰۃ کا دیا گیا بنی اسرائیل کو، کہ زکوٰۃ کے لوگ ایمانی کیا ہوتے ہیں؟ پاک کرنے کے۔ اور اس طرح شریعت میں مال کے اس حصہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے، اس کے اور مطابق صرف کیا جائے، یعنی مال کا وہ حصہ جو خاص شرع سے ایک خاص نصاب پر امیر لوگوں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بھی نماز کے ساتھ ساتھ آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں دین اسلام کے اہم ترین رکن رہے ہیں، اور تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی لوگ ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز با جماعت کا نظام تو بالکل ہی ان کا ختم ہو چکا تھا، درم برم ہو چکا تھا۔ انفرادی طور پر بھی یہ لوگ نماز میں سستی کرتے تھے۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کی بجائے یہ لوگ جو اللہ کا قطعاً حرام کردہ حکم ہے کہ اس کو حرام کیا گیا، سود کو، تو یہ لوگ سود کھانے میں بڑے پیش رہتے تھے۔ تو اور پھر یہ آگے ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں باجماعت نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ یہ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیت میں سے ہے، اور اس لیے راکعین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں۔ تو یہاں حکم یہ ہے، آیت کے معنی یہ ہے کہ تم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو جماعت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی 27 گنا اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں باجماعت نماز پڑھی جائے، اور پوری جماعت میں سب سے بہترین جس کی نماز ہوتی ہے اللہ اس کے باقاعدہ سب کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وعید بھی سنائی ہے کہ جو جان بوجھ کر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جوانوں کو اکٹھا کروں، وہ ایندھن اکٹھا کریں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دیں، کبھی کس کے لیے بددعا نہیں فرمائی، بدلہ نہیں لیا۔ یہاں اپنے مسلمانوں کے لیے آپ صلی فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تاکید پتہ چلتی ہے کہ جماعت کی کتنی سخت تاکید فرمائی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نے پڑھنی ہے تو کیوں نہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی، اس کو آگے اس کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت پھر رہ گئی انشاءاللہ آئندہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔